ناظرین السلام علیکم، میں احمد رائل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رمضان ٹائم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ رمضان ٹائم ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ رمضان سے متعلق سوالات کر سکتے ہیں اور جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں آپ حمد اور نعت بھی سن سکتے ہیں۔ ناظرین رمضان کے جیسا کہ آپ کو معلوم کہ 3 یا 4 روزے رہ گئے، 3-4 دن رہ گئے، تو رمضان سے متعلق آپ زیادہ سے زیادہ سوال کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کی سوالات ہیں، شک و شبہات ہیں رمضان سے متعلق، جو بھی غلط فہمیاں، جو چیز آپ جاننا چاہ رہے ہیں، وہ آپ جو ہے یہ 2-3 دنوں میں 4 دنوں میں آپ جان سکتے ہیں اور سوالات کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو سب سے پہلے آج کے جو ہمارے مہمانان ہیں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں مفتی شوکت ثنا قاسمی صاحب، جو ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑ رہے ہیں، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں اسماعیل علی خان صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑ رہے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بہت بہت خیر مقدم ہے، بہت بہت استقبال ہے پروگرام رمضان ٹائم میں شرکت کرنے کے لیے۔ اور ناظرین نمبرات لگاتار آپ کے ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہا ہے، نمبرات آپ نوٹ کر کے پروگرام میں کال کر کے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ایک بات کا آپ خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ ہم سے سوال کریں، جب بھی آپ ہم سے بات کریں، اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز آپ بالکل بند کر دیجیے گا، اپنا سوال پوچھیے گا۔ جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے تو اس کے بعد اپنی ٹی وی کی آواز آپ بڑھا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارا بھرپور تعاون کریں گے اس معاملے میں۔ اور اسماعیل علی خان صاحب، پروگرام کے آغاز میں میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک بہترین حمد پیش کریں۔ جی اسماعیل علی خان صاحب۔ جی بالکل، حمد باری تعالیٰ پیش کرتا ہوں۔ جی ارشاد۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رو
یا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ اسماعیل علی خان صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے۔ اور مفتی صاحب، اس پیاری حمد کے بعد میں آپ کی طرف رخ کرنا چاہوں گا اور آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آج جو ہے، آج کی رات شب قدر کی رات ہے، اور جو 5 طاق-راتیں ہیں سب سے زیادہ اسی طاق-رات کو اہمیت دی گئی ہے۔ جو بھی علماء دین ہیں، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، سب نے 27ویں شب قدر کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے، فوقیت دی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ جی، شب قدر ایک بہت ہی عظیم الشان رات ہے، جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 1000 رات سے زیادہ نہیں، یعنی کوئی آدمی اگر شب قدر میں عبادت کرتا ہے جی، تو اس کو 83 ایئرس عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر ایک سورۃ القدر نام سے نازل فرمایا ہے۔ جی، لیکن اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو شب قدر ہے، کیا وہ ہر سال 27 کو ہی آتی ہے، جی، جیسا کہ ہمارے ہندوستان اور دیگر ممالک میں، پڑوسی ممالک میں بہت یعنی پابندی سے بڑے اہتمام کے ساتھ شب قدر کو 27 کو منایا جاتا ہے؟ جی، حالانکہ روایتوں کو، احادیث کو دیکھا جائے جی، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر، کہ شب قدر کو تلاش کرو فی الوتر من رمضان، من وتر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں جی، شب قدر کو تلاش کرو۔ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، جی، ان 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر جو ملی تھی وہ 21ویں کی رات کو ملی تھی۔ جی، یہ الگ بات ہے کہ علماء کی اپنی رائے ہے کہ 27ویں میں شب قدر ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ جی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر سال شب قدر آپ کو 27 کو ہی آئے، بلکہ شب قدر جو ہے وہ منتقل ہوتی رہتی ہے، کبھی 21 میں آتی ہے، کبھی 23 میں آتی ہے، کبھی 25 میں آتی ہے، کبھی 27 میں آتی ہے، کبھی 29 میں آتی ہے۔ تو شب قدر کے ڈھونڈنے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے اعتکاف کر لینا ہے۔ اگر وہ ممکن نہ ہو تو کم سے کم رمضان کے آخر عشرے کی 5 طاق راتوں میں عبادت کا اگر کوئی آدمی اہتمام کر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو شب قدر کی نعمت مل جائے گی۔ صرف 27 پر ہی بھروسہ کر لینا اور 27 میں ہی عبادت کرنا، باقی راتوں کو نظر انداز کر دینا، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اور 27 میں ہی شب قدر ہو، ایسی کوئی متعین طور پر کوئی روایات موجود نہیں ہیں، بلکہ احادیث کے ذخیرے سے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر یہ منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اسی لیے میری گزارش ہوگی ناظرین سے کہ آپ ان 5 راتوں کا اہتمام کریں۔ 5 میں سے 3 راتیں تو گزر چکی ہے اور آج الحمدللہ 27ویں کی رات ہے۔ آج بھی اہتمام کیجیے عبادتوں کا اور 29 کو بھی اہتمام کیجیے عبادتوں کا۔ ان 5 راتوں میں اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی شب قدر کی عظیم الشان نعمت ضرور مل جائے گی۔ جی، بہت بہت شکریہ مفتی سید شوکت ثنا قاسمی صاحب۔ آئیے ناظرین، پروگرام میں کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے پہلے کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کو میرا سلام بھائی. آپ کو میرا سلام. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب بھی آپ کی آواز میں سن رہے ہیں. جی میں حیدرآباد سے اولڈ سٹی سے بول رہا ہوں, نابینا بول رہا ہوں, حاجی صلاح الدین صاحب. جی میرے دو سوال ہے صاحب. جی پہلا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ کھیت کے اوپر زکوٰۃ دیتی نا صاحب, بعض لوگ زکوٰۃ کھیت کے زکوٰۃ نہیں, قرضہ ہے بول کے زکوٰۃ نہیں دے رہے, تو ایسا دینا کیا زکوٰۃ تو کس کے اوپر؟ ایسا کھیت پہ؟ نکالنا ہے نکال. ہاں کھیت پہ, کھیت فصل جی جیسا کہ تور کے تھلے رہتے ہیں, جیسا کہ اپنے شکر کے تھلے تھے, گھؤں کے رہتے ہیں, اس کے اوپر کتنی زکوٰۃ دینا. اور بعض لوگ قرضہ ہے بول کے نہیں دیتے صاحب, تو وہ کیسا نہیں دینے والے کیا گناہ ہے بولے تو مہربانی. اور بکریوں پہ بھی زکوٰۃ دے گئے تھے, بکریوں پہ بھی تو قرضہ بول کے نہیں دیتے, کیا دینا نہیں دینا کیا گناہ ہے, دینا صحیح ہے بولو تو مہربانی. دوسرا سوال میرا یہ ہے صاحب, بعض بچوں کی شادیاں کرتے ہیں, وہ جو دام دیس لیتے سب لیتے, کالی ہے, گوری ہے, یہ ہے, نقصی ہے بول کے, بعد میں تانے دیتے صاحب. ایسا دینا کیا ہے اسلام؟ بچیاں رو لیتے, بعض بچیاں تو خودکشی بھی کر لیتے. ذرا جی. فون پہ سنا تھا مہربانی. بالکل, بہت بہت شکریہ. اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں صاحب, اور ایک سوال میرا یہ ہے صاحب, اپنے جو بعض لوگ اپنے غریب کی عزت نہیں کرتے صاحب. جیسا کہ میں نابینا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں, میں عزت نہیں کروں کس کی. اگر شادی ہے, دعوت ہے, میرے سامنے دوسروں کو دیں گے مگر میرے کو دعوت نہیں دے صاحب, تو بعد دفعہ آنکھوں نکل جاتے ہیں. کیونکہ اللہ کے رسول سب سے پہلے حقدار غریب ہے نا صاحب, رشتے دار پڑوس کی دعوت نہیں دیتے, باہر کے لوگ دیتے, اور غریب کی عزت نہیں کرتے. یہ بولو تو مہربانی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب, پہلا انہوں نے سوال کیا تھا حیدرآباد سے بھائی نے کہ کیا فصل پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟ اگر فصل سے اتنی رقم پیدا ہو جاتی ہے کہ جس پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے, تو ایسی صورت میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اتنا روپیہ ان کو مل جاتا ہے کہ اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے, اور کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں, ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ ہم خود قرض دار ہیں, فصل سے پیدا تو روپیہ تو پیدا ہوا لیکن ہم خود قرض دار ہیں. ایسی صورت میں آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ زکوٰۃ جو اموال زکوٰۃ ہے, جن چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے, یہ کسی عالم اور مفتی نے متعین نہیں کیا, یہ تو شریعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے. وہ یہ کہے کہ میں نہیں دوں گا, ایسا نہیں چلے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے جانوروں کی زکوٰۃ متعین کی, سونے اور چاندی کی زکوٰۃ, اموال تجارت کی زکوٰۃ متعین فرمائی ہے, اسی طرح جو پیداوار ہوا کرتی ہے اس کی بھی زکوٰۃ ہے جس کو عشر کہتے ہیں. اور عام مال میں زکوٰۃ تو سال میں صرف ایک بار واجب ہوتی ہے, لیکن کھیت کی زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ پیداوار نکالیں گے اس میں آپ کو 20واں یا 40واں حصہ آپ کو دینا پڑے گا. تو ایک آدمی اگر سال میں اپنی کھیت سے 3 مرتبہ فصل نکالتا, جو تینوں مرتبہ اس کو یعنی باضابطہ اس غلے میں سے یا 20واں حصہ یا 40واں حصہ دینا پڑے گا, جس کو عشر یا نصف عشر کہا جاتا ہے. جی, اور ان کا دوسرا سوال تھا جانوروں کو لے کے کہ کوئی اگر جیسے جانور پالتا ہے تو جانوروں پہ بھی زکوٰۃ دینا کیا ضروری ہے, اس کا کیا طریقہ ہے؟ جی مفتی صاحب, میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ان کا دوسرا سوال تھا کہ کیا جانوروں پر بھی زکوٰۃ دینا ضروری ہے, جانوروں پر کس طرح سے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, اس کے بارے میں بھی آپ جو ہے ہمارے ناظرین کو بتا دیں. مفتی صاحب غالباً میری آواز وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام رمضان ٹائم. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام رمضان ٹائم, اور آپ کے سوالوں کی جوابات دے رہے ہیں مفتی شوکت ثنا قاسمی صاحب, اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ملک اسماعیل علی خان صاحب. دونوں مہمان ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے ہیں. آپ دونوں حضرات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے بریک کے بعد. اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ وعلیکم السلام. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ممبئی سے بولتی ہوں, زبیدہ. جی سوال پوچھیے. میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے, میں نماز ہی نہیں پڑھ سکتی ہوں. میرے کام میں کو خراب دیکھم آئے, مولانا کے پاس بولو میرے لیے دعا کرے. ٹھیک ہے,
وہ اتنا خراب زخم ہے. مولانا کا پاپا وہ میں 6 سال کے دعا کر 6 سال سے میں نماز میں روزہ کرتی تھی, میں پردہ کرتی ہوں. میرے اتنا بھی خراب زخم ہے کہ میں پھیر بھی نہیں سکتی ہوں. اتنا خراب زخم آیا ہے. مولانا پاک تھوڑا میرے لیے دعا کرے. بالکل بالکل اتنا بولتی ہوں. بالکل ہم لوگ بھی دعا کریں گے, آپ بھی جو ہے دعا کیجیے اپنے لیے. بہت بہت شکریہ. ممبئی سے آپ نے کال کیا, زبیدہ صاحبہ. جی مفتی صاحب, حیدرآباد سے بھائی نے سوال کیا تھا, تو ان کا سوال ہم لے نہیں پائے تھے بریک پہ. اس سے پہلے انہوں نے سوال کیا تھا کہ بکروں پر, خاص کر کے جانوروں پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے اور اس کو کس طرح سے ادا کرنا چاہیے. دیکھیے, جانور پر زکوٰۃ کے لیے کچھ شرائط ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ جانور کو سال بھر باہر یعنی چراگاہوں میں کھیت میں چرائیں, اور اگر بکری ہے تو کم سے کم 40 بکری ہو. جیسے کہ عام طور سے گاؤں دیہاتوں میں بکریوں کو پالتے ہیں اور بقرعید کے موقع پر فروخت کرتے ہیں. عام جی جانور کو پال رہا ہے اور وہ 40 بکری, جی تو ایک بکری بطور زکوٰۃ کے ہوگی. بیل اگر پال رہا ہے تو اگر 30 بیل ہے تو آپ کو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی, اور سال میں صرف ایک بطور زکوٰۃ واجب ہوگی, جس طرح عام طور سے سونے اور چاندی کی زکوٰۃ. جی جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور ملک اسماعیل علی خان صاحب, اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک نعت آپ پیش کریں. ملک اسماعیل علی خان صاحب. جی ضرور. جی. طیبہ کی جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے. طیبہ کی جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے. طیبہ کے جانے والے کہنا کہ شاہ عالی ایک رنج و غم کا مارا, دونوں جہاں میں جس کا ہے آپ ہی سہارا. حالات پر علم سے اس دم گزر رہا ہے, اور کانپتے لبوں سے فریاد کر رہا ہے. بارے گناہ اپنا ہے دوش پر اٹھائے, کوئی نہیں ہے ایسا جو پوچھنے کو آئے. بھٹکا ہوا مسافر منزل کو ڈھونڈتا ہے, تاریکیوں میں ماہ کامل کو ڈھونڈتا ہے. سینے میں ہے اندھیرا, دل ہے سیاہ خانہ, یہ سب میری حقیقت سرکار کو سنانا. کہنا میرے نبی سے محروم
ہوں خوشی سے، سر پر ایک ابر غم ہے، اشکوں سے آنکھ نم ہے، پامال زندگی ہوں، سرکار امتی ہوں، امت کے رہنما ہو، کچھ عرض حال سن لو، فریاد کر رہا ہوں میں دل فگار کب سے، میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے، طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے، میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے، طیبہ کے جانے والے کہنا کہ کھا رہا ہوں میں ٹھوکریں جہاں میں، تم ہی بتاؤ آقا جاؤں بھلا کہاں میں، محسوس کر رہا ہوں دنیا ہے ایک دھوکا، مطلب کہ یاری ہے سب کوئی نہیں کسی کا، کس کو میں اپنا جانوں کس کا لوں میں سہارا، مجھ کو تو میرے آقا ہے آپ ہی سہارا، تم ہی سنو گے میری، تم ہی کرم کرو گے، دونوں جہاں میں تم ہی میرا بھرم رکھو گے، تم دات خواہ عالم میں ایک نصیب برہم، تم بے کسوں کے والی میں بے نواسوں والی، تم آسیوں کا یارا میں گردشوں کا مارا، رحمت ہو تم سراپا میں مرتکب خطا کا، ہوں شرمشار اپنے اعمال کے سبب سے، میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے، طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے، میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے، طیبہ کے جانے والے۔ بہت بہت شکریہ اسماعیل علی خان صاحب۔ آئیے ناظرین اس خوبصورت کلام کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں اور ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ہمارا سلام بھی قبول کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد انور جاوید مہاراشٹر اورنگ آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہے کہ سنت اور نوافل نماز کے بعد کھڑے رہ کے الگ سے دعا کر سکتے ہیں یا نہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ عمر دراز کے لیے، اپنے آپ کے لیے اور اوروں کے لیے دعا کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے۔ پہلا سوال آپ نے کیا بتایا تھا؟ سنت اور نفل نماز کے بعد کھڑے رہ کے دعا کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ فرسٹ کوشچن ہے۔ اور سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ اپنے عمر درازی کے لیے، اپنے خود کے لیے، اوروں کے لیے دعا کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے۔ بہت بہت جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آمین۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب، محمد انور جاوید صاحب نے اورنگ آباد سے سوال کیا ہے کہ فرض نماز کے بعد سنت اور جو نفل پڑھتے ہیں اس کے بعد کیا کھڑے ہو کر دعا کر سکتے ہیں؟ دعا آپ فرض نماز کے بعد کیجئے، سنت اور نفل نماز کے بعد کیجئے، کبھی بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اور لیکن دعا کا ایک ادب ہوتا ہے کہ دعا کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ سکون سے بیٹھ کر
दुआ करें, अपने हाथों को इस तरह उठाएं। बाज लोग बहुत ऊपर अपने हाथों को उठाकर दुआ करते हैं, ये दुआ का तरीका नहीं है। ये दोनों हाथ आपके सीने के बराबर हो और दोनों हाथों के दरमियान थोड़ा सा फासला हो और फिर इंतहाई आजिज़ी और इत्किसारी के साथ दुआओं का एहतमाम किया जाए। ये आम हालात में दुआ का तरीका है। अलबत्ता अरफात, मुज़दलिफा वगैरह में खड़े होकर दुआ की जाती है। ऐसे आम हालात में भी खड़े होकर दुआ कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बेहतर यह है कि बैठकर अदब के साथ दुआओं का एहतमाम किया जाए। जी, दूसरों के साथ साथ अपनी उम्र दराजी के लिए दुआ कर सकते हैं। दुआ हर मकसद के लिए अल्लाह ताला से की जा सकती है। उम्र का दराज होना ये भी एक नेमत है कि जब किसी इंसान की उम्र लंबी होगी तो उसके अमाल भी अच्छे होंगे और ज्यादा से ज्यादा नेक काम करेगा। इसलिए उम्र की दराजी के लिए दुआ करने की इजाजत है। दुआ करें कि अल्लाह आफियत और सेहत के साथ हमारे उम्र में खूब बरकत दीजिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आपकी इबादत कर सके और आपके दीन की खिदमत कर सके। इस तरह दुआ करना बिल्कुल जायज है और उस तरह से दुआ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अपने लिए कीजिए, अपने घर वालों के लिए, बीवी बाल बच्चों के लिए, पूरे मुसलमानों के लिए, पूरे इंसानियत के लिए दुआ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप ये इस तरह से दुआ करने की इजाजत है, कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती शौकत सना कासमी साहब। आइए नाज़रीन, इस जवाब के बाद एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं औरंगाबाद से बोल रहा हूँ, शेख मोइन। शेख मोइन साहब औरंगाबाद से। जी, सवाल कीजिए। सर, सवाल ऐसा है कि जैसे लोग रमजान में अक्सर करके उम्रा को जाते हैं तो ये नियत से जाते हैं कि रमजान में उसका सवाब जरिया एक का 70 हो जाता है, तो क्या उम्रे का भी जरिया एक का 70 हो जाएगा? जी, और कोई सवाल? बस एक नात सुना दीजिए सर, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। बिल्कुल सुनवाई जाएगी, आप लोगों के लिए ही ये प्रोग्राम है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मोइन साहब औरंगाबाद से कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, इनका भाई का सवाल था कि रमज़ान में जो उम्रा करते हैं तो जैसा कि रमज़ान में कहा गया है कि एक नफिल का सवाब एक फ़र्ज़ के बराबर और एक फ़र्ज़ का सवाब जो है 70 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो क्या उम्रे का सवाब भी बढ़ा दिया जाता है? रमज़ान में उम्रा का सवाब 70 गुना नहीं होता है बल्कि हज के बराबर। जी, रमजान में उम्रा करने से हज करने के बराबर सवाब मिलता है। जिस तरह एक आदमी हज करता है तो उसको जो सवाब मिलता है उस तरह से सवाब रमजान में उम्रा करने से मिलता है। इसलिए अगर किसी को अल्लाह ताला ने सहूलत और गुंजाइश दी हो तो रमजान के महीने उम्रा करने का एहतमाम करना चाहिए, लेकिन तमाम फराइज और वाजिबात को अदा करते हुए करे तो बेहतर है। ऐसा ना हो कि ज़कात ना दे, गरीबों का ख्याल ना रखे और उम्रा करने चले जाए, ऐसा नहीं है। तमाम ज़रूरियात और वाजिबात और फराइज का ख्याल रखते हुए रमजान में अगर उम्रा करना चाहे तो बहुत अच्छी बात। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हाफिज सबीर अहमद बात कर रहा हूँ मुजफ्फरपुर से सर। जी सगीर साहब, सवाल पूछिए। सवाल ये है कि मेरे मोहल्ले में एक मतलब लेडीज हैं जो फितरा और ज़कात का रकम जो वो लेती हैं, वो मुस्तहिक भी हैं, लेकिन उनके बेटे का इंतकाल हो गया था और उनकी तालीम के मौके से क्या वो मिलाद वगैरह का एहतमाम कर सकती हैं? और दूसरा सवाल ये है, वो खातून है, मतलब वो ज़कात लेती हैं, ज़रूरतमंद है ना? जी, ज़रूरतमंद है वो। जी, तो और दूसरा सवाल ये है कि मैं उनके यहाँ कुरान पढ़ता हूँ 40 दिन तक और मेरा 40 दिन होने वाला है, तो वो मुझे कुछ देंगी तो क्या मैं ले सकता हूँ? और उनके क्या बेटे का इंतकाल हो गया? जी, और वो मिलाद शरीफ करवा रही हैं, तो क्या वो उसका इस्तेमाल कर सकती हैं? मिलाद शरीफ में जो शीरीनी वगैरह देते तकसीम करते उसके बारे में आपका सवाल है ना? शीरीनी करना, लोगों को खाना खिलाना, क्योंकि वो तो फितरा ज़कात का रकम लेती हैं, लेने का मुस्तहिक वो है, लेती हैं वो। जी, तो क्या वो कर सकती हैं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और नात शरीफ की फरमाइश है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब, सवाल आपने सुना कि एक खातून है
جن کے بیٹے کا انتقال ہو گیا وہ میلاد وغیرہ کرواتی ہیں، تو شیرینی بھی جو ہے تقسیم کرتی ہیں اور کھانا بھی کھلاتی ہیں. مین وجہ یہ کہ وہ جو ہے ضرورت مند ہیں اور زکوٰۃ لیتی ہیں. تو کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے دوسروں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے، یا پھر میلاد شریف جو ہوتا ہے اس میں جو شیرینی تقسیم کی جاتی ہے وہ دوسرے لوگوں کو تقسیم کر سکتی ہیں؟ ضرورت مند اگر وہ خاتون مستحق زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ لے سکتی ہے، لیکن دیکھیے زکوٰۃ لے کر یا قرض لے کر غیر ضروری طور سے دعوت کرنا اور اس میں پیسے کا خرچ کر دینا یہ قطعاً مناسب نہیں ہے. اگر وہ بیٹا ان کا بالغ تھا تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، ان کے پاس آپشن ہے، وہ ماں ہونے کی حیثیت سے وہ دعا کر سکتی ہیں قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کر کے. اور اگر ان کو قرآن کچھ بھی یاد نہ ہو تو قل هو اللہ احد اگر روزانہ آدمی 3 مرتبہ پڑھ لے تو ایک ختم قرآن کرنے کا ثواب مل جاتا ہے. تو روزانہ آدمی 3 سے 4 مرتبہ یہ عمل کر سکتا ہے اور اس طرح سے اپنے مرحوم کو ثواب پہنچا سکتا ہے. بہت زیادہ جو پیسے ادھر سے ادھر سے قرض لے کر زکوٰۃ میں لے کر اور اس کے لیے بڑی دعوت کی جائے، لوگوں کو بلایا جائے، کھلایا جائے، اس رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور جو پیسے ملے ہیں اس کی حفاظت کرنا چاہیے تاکہ وقت ضرورت وہ کام آئے. البتہ اگر کسی نے دعوت کر لیا تو وہ زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور اگر جو لوگ کھانا کھا رہے ہیں ان کے لیے کھانا کھانا حرام نہیں ہوگا، ان کے لیے کھانے کی اجازت ہوگی. جی بہت بہت شکریہ. امید کرتا ہوں حافظ صغیر احمد صاحب آپ کو آپ کے دونوں سوالوں کے جوابات مل گئے ہوں گے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ناظرین آپ دیکھیں پروگرام رمضان ٹائم، فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام رمضان ٹائم. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام رمضان ٹائم، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی شوکت ثنا قاسمی صاحب اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ملک اسماعیل علی خان صاحب. آپ دونوں حضرات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے بریک کے بعد، اور پروگرام میں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال پوچھیے. ہیلو. ہاں آواز آ رہی. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم بہار سیتامڑھی سے. ہاں سوال پوچھیے آپ. جی وعلیکم السلام. آپ موبائل پہ ہمیں نہ سنیے. ہم بہار سیتامڑھی ضلع سے بول رہے ہیں. ہاں ٹی وی بند کر دیجیے، ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے. سوال کیا ہے آپ کا؟ ٹھیک بہت بہت شکریہ. جی اسماعیل علی صاحب ایک نعت کی فرمائش آئی ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہ ہمارے ناظرین کی فرمائش کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نعت پیش کریں. ضرور انشاءاللہ. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی. میں پہل جب مدینے گیا تھا،
تڑپ جانے والی. میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا. وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا. ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی. میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی. میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے. نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. نہ وہ ہاتھ خالی. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی. مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی. قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی. سبحان اللہ. بہت خوب. بہت بہت شکریہ ملک اسماعیل علی خان صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں محمد سالار بڑا سر اورنگ آباد. جی سالار صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر. آپ پروگرام کیسا لگ رہا ہے؟ بہت ماشاءاللہ بہت بہت بڑھیا لگ رہا ہے سر. آنکھوں کا سکون, دل کا چین, جتنی تعریف کرے اتنی کم ہے سر. ارے شکریہ شکریہ جی. پروگرام سے آپ کو فائدہ بھی پہنچ رہا ہے؟ بہت بہت پہنچ رہا ہے. بہت پورے پریوار کو پہنچ رہا ہے. اس کے ساتھ میں گلی محلے والوں کو بتایا, انہیں بھی بہت پہنچ رہا ہے. جی بہت بہت شکریہ. سوال کیا کرنا چاہیں گے سالار صاحب؟ سر سوال ایک عجیب ہے. مطلب سوال ایسا ہے سر کہ جیسے مکرو کو میں آج تک سمجھ نہیں سکا. جیسا اپن کسی کے سامنے بولتا رہے یار وہ چیز میں نہیں دیکھنا چاہا تھا, میں نے دیکھ لیا, تو وہ بولتا ہے کہ تمہارا روزہ مکرو ہو گیا. جی تو کیا مکرو کا مطلب آدھا روزہ کم ثواب کم ہو گیا ہے یا پورا ختم ہو گیا؟ اس لیے مکرو میرے کو جاننا ضروری ہے. بالکل. اور دوسرا سوال تو سر آج نہیں ہے, لیکن ناز کی گزارش ہے. اور کل کا سوال میرا پورا نہیں ہوا سر. جی وہ آپ کا کل کا بھی سوال لے لیں گے. شکریہ سر, بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب, یہ سالار صاحب نے سوال کیا ہے, سوال آپ نے سنا کہ کہتے ہیں کہ روزہ مکرو ہو گیا, تو وہ مکرو سے مطلب کیا ہے؟ کہ آدھا روزہ قبول ہونا اور آدھا روزہ جو ہے ختم ہو جانا, اس کے معنی ہے؟ دیکھیے مکرو کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو ناپسندیدہ. جی روزے میں یا نماز میں کوئی ایسا کام کرنا جو بالکل ناپسندیدہ ہو,
تو اس سے روزہ یا نماز تو فاسد نہیں ہوتے، جی البتہ ثواب کم ہو جاتا ہے. لیکن ثواب کتنا کم ہوگا یہ اللہ کو معلوم ہے، کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے کتنا ثواب کریں گے، کم کریں گے. وہ تو آدمی کے عمل پر ہے کہ جو عمل کیا ہے ناپسندیدہ عمل وہ کتنا زیادہ کیا ہے کتنا کم کیا ہے، تو ثواب تو کم ہوگا. یہ تو یقینی بات ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسا عمل کیا جو ناپسندیدہ ہے، مکروہ کا معنی آتا ہے ناپسندیدہ، جی جس کو شریعت نے پسند نہ کیا، جی تو وہ عمل اگر کسی نے کیا تو ثواب کم ہوگا. نماز کا بھی ثواب کم ہوگا، روزے کا بھی ثواب کم ہوگا، لیکن کتنا کم ہوگا یہ تو اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں کہ کتنا کم ہوگا. بس اتنا خیال رکھیے کہ ایسے کام کرنے سے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، لہذا ان چیزوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور انہوں نے کل سوال کیا تھا لیکن وقت زیادہ نہیں تھا تو ان کے سوال کا جواب نہیں دے پائے تھے. آج میں وہ سوال آپ سے کرنا چاہوں گا جس کا جواب آپ دے دیجئے کہ رمضان کے روزے اور شوال کے روزوں میں کیا کنیکشن ہے. رمضان کے روزوں کے فوراً بعد جو ہے شوال کے روزے رکھے جاتے ہیں. جی جی مفتی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ غالباً مفتی صاحب تک میری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام رمضان ٹائم. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام رمضان ٹائم. اور مفتی صاحب ایک سوال کا جواب رہ گیا تھا. محمد سالار صاحب نے کل سوال کیا تھا لیکن وقت نہیں تھا جواب دینے کا، تو آج میں آپ سے جواب چاہوں گا. سوال ان کا یہ تھا کہ رمضان کے روزوں میں اور شوال کے روزوں میں کیا نسبت ہے کہ رمضان کے روزوں کے فوراً بعد رمضان کے بعد جو ہے شوال کے روزے رکھے جاتے ہیں. کہ رمضان کے بعد شوال کا روزہ رکھنا کوئی واجب و فرض نہیں. جی یہ آپشن ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے جی اور وہ 6 روزے ایک ساتھ رکھنا ضروری نہیں. جی پورے شوال کے مہینے میں اگر آپ نے ایک ایک کر کے ایک دو کر کے آپ نے 6 روزہ رکھ لیا جی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گویا کہ پورے سال روزہ رکھنے والوں کی طرح ہو جائے. جی رمضان کے بعد شوال میں اگر کوئی 6 روزہ رکھ لے تو رمضان کے 30 ہو گئے اور شوال کے 6 ہو گئے 36 ہو گئے. اور عربی میں جو سال ہوتا ہے وہ 360 دن کا ہوتا ہے. کیا بات. اور ایک روزے کا ثواب یا ایک نیکی کرنے کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے. تو 36 روزے کو اگر 10 گنا کریں گے تو 360 ہو جائے گا. جی اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان کے روزے کے بعد شوال کے 6 روزے کسی نے رکھ لیا تو گویا کہ وہ سال بھر روزہ رکھنے والوں کی طرح سمجھا جائے گا. اسی لیے اگر کسی آدمی کے پاس گنجائش ہو سہولت ہو اور شوال میں روزہ رکھ لے تو بہت بہتر ہے. لیکن اگر شوال کا روزہ کوئی نہ رکھا تو کسی طرح کا اس کو کوئی گناہ یا عذاب نہیں ہوگا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک اور سوال کا جواب چاہوں گا کہ اعتکاف میں جو لوگ بیٹھتے ہیں جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں تو کیا ان کا بالغ ہونا ضروری ہے؟ اور یہ بھی بتا دیجئے کہ کم سے کم کتنے دن کا اعتکاف کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اعتکاف ایک تو ہوتا ہے مصنون اعتکاف جو رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن کا ہوتا ہے، اور دوسرا ہے نفل اعتکاف کہ آپ مثلاً آج 27 کی رات ہے، آج مغرب کے بعد آپ چلے گئے فجر تک اعتکاف کی آپ نے نیت کر لیا تو آپ اتنے گھنٹے کا 4 گھنٹے کا 5 گھنٹے کا 8 گھنٹے کا 10 گھنٹے کا اعتکاف یہ نفل اعتکاف ہوتا ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں. تو رمضان کے آخر عشرے میں طاق راتوں میں ایک رات کا بھی آدمی اعتکاف کر سکتا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس سے بھی اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا. ایک دن اعتکاف کرنے سے جہنم اور انسان کے درمیان 2 یا 3 خندق کا فاصلہ ہوتا ہے جی. اور ایک خندق کی جو فاصلہ ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہوتا ہے ایک خندق کا.
تو ایک دن اگر کوئی آدمی اعتکاف کرتا ہے تو 2 یا 3 خندقوں کا فاصلہ ہو جاتا ہے اس کے اور جہنم کے درمیان. اس لیے رمضان کے آخر عشرے میں اگر 10 دن نہ صحیح تو 1 دن 2 دن 3 دن جو بھی گنجائش اور سہولت ہو. بعض لوگ جو نوکری کرتے ہیں وہ سنڈے کے دن نیت کر لے, سنڈے کے دن کا اعتکاف کر لے, یعنی ہفتے کو چلے جائے اور سنڈے کا اعتکاف کر لے, تو 1 دن کا بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے. تو بات کوشش کرے, ابھی بھی 2-3 دن باقی ہے کہ اگر کوئی آدمی چاہے تو 1 دن یا 2 دن کا اعتکاف کر سکتا ہے. مفتی صاحب ہاں اور نہ میں یہ جواب دیجیے, 10 سیکنڈ میں جواب چاہیے کہ اس میں بالغ یا جو بالغ نہیں کوئی بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے؟ دیکھیے اصل میں عبادت تو بالغوں کے لیے ہوتی ہے اور بالغوں پہ واجب ہوتی ہے. اگر نابالغ بچے بھی اعتکاف میں بیٹھیں گے تو ان کا اعتکاف درست ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کا اجر و ثواب ان کے والدین کو ملے گا. بہت بہت شکریہ مفتی شوکت ثنا قاسمی صاحب, آپ ہمارے ساتھ جڑے اور آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ملک اسماعیل علی خان صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کیا. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد رائل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.